السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ایک سوال آیا تھا کہ تقلید اگر ہمیں چاروں ائمہ کی کرنی ہو، چاروں مذاہب کی کرنی ہے، تو ہمیں جو چیز جہاں سے صحیح لگے ہم وہ اپنا لیں، اور ہم کسی ایک مخصوص مذہب کی کیوں کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا آج کل کے زمانے میں ہم نئی فقہ ایجاد کریں، جیسے مغامزی نے سعودیہ میں کیا نول؟ جو چیز بھی رسول اللہ کے 300 سال کے بعد وجود میں آئے گی دیٹ وڈ بی اے بدعہ، یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے انڈائریکٹلی، آپ اس پہ سوچیں ذرا ذہن لگا کے کہ 1400 سال تک 1500 سال تک کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آ رہی ہے، دیٹ از ریئلی ڈسٹربنگ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان مذاہب پہ بجائے کسی اہل حدیث یا اس کے، کیونکہ انہوں نے تو ہر محدث آتے ایک نئی کہانی یہاں پہ کراتے ہیں، حافظ زبیر عزیز صاحب، علامہ البانی، یہ مدون مذاہب ہیں، 1100 سال سے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ایوری تھنگ از ریفائنڈ۔ حنفی فقہ میں بے شک کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اوبیسلی ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں اور پھر ہم مذہبی حنبلی یا مالکی مذہب کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی فقہ البلد فالو کرنا چاہے تو دیٹ از اپ ٹو ہم، ہم اس کو فورس نہیں کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، دیکھیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو آپ کو ہم دو چیزوں کو لے کے چلیں گے اس سیشن میں۔ پہلا یہ کہ وہ کیا اصول اور ضوابط ہیں کہ جس کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہوتے ہیں، واٹ از دا ریزن، اختلاف کیوں ہوا قرآن حدیث ہونے کے باوجود۔ یہ میں مختصر سے ایک کتاب سے آپ کو ایک صفحہ پڑھ کے بتاؤں گا جس سے یہ عقیدے کلیئر ہو جائیں گے، لیکن وی ول ڈو اٹ ایٹ دا اینڈ۔ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک مذہبی معین، اور اس سے بھی پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ تقلید جامد کرنا ہے، صرف کوئی بھنگی یا بالکل جاہل بندہ جس کو الف بے بھی پڑھنا نہیں آتی اس پر تو تقلید جامد واجب ہے، بیکاز ہی ڈزنٹ نو دا ڈفرینس بٹوین اینی تھنگ۔ ہمارا موقف میں بتا چکا ہوں کہ چاہے عقائد ہوں یا فروع ہو، اس کے اصول میں تقلید نہیں ہوگی، فروع میں ہوگی، اور فروع میں بھی تقلید جامد نہیں ہوگی، خاص طور پہ فقہی مسائل میں، بلکہ آپ نے تھوڑی آنکھیں کھول کے رکھنا۔ اور الحمدللہ مالکی مذہب کی تو بات یہ ہے کہ خود علماء نے بہت ساری چیزوں میں، جیسے اب آپ کو معلوم ہے کہ مالکی مذہب کا ایک مشہور قول جو ہے، دیر از اے ڈفرینس بٹوین مشہور قول، معتمد قول، اینڈ ریسرچرز کا قول۔ ریسرچرز جتنے بھی ابن عبد البر اور دیگر، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی چونکہ رفع الیدین کی احادیث بہت واضح ہیں تو کین ناٹ رن اوے فرام اٹ، تو رفع الیدین کا قول اب راجح ہے مالکی مذہب میں، اور اس کے اوپر علماء ساری فتویٰ دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک اور چیز مالکی مذہب میں بہت زبردست ہے، وہ ہے تلفیق، کہ اگر آپ کے اوپر کسی وقت مالکی مذہب کے کسی فتوے کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے ڈیو ٹو سرکمسٹانسز، تو علماء فیصلہ کریں گے، آپ اپنا مسئلہ لے کر جاؤ گے، اینڈ دین دے کین گیو یو دا اجازت کہ اس مسئلے میں آپ دوسرے مذہب پر عمل کر لو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آ جائیں کہ اختلاف، میں ایک ایگزامپل دوں گا موالات والے مسئلے سے۔ موالات کا مسئلہ کیا ہے؟ موالات کا مسئلہ یہ ہے، موالات کہتے ہیں وضو میں اعضاء کو، اور اس طرح غسل میں پے در پہ ایک کے بعد ایک دھونا اتنا جلدی کہ ایک عضو جو ہے خشک نہ ہو جائے، یعنی میں نے سیدھا ہاتھ دھویا، اب الٹا ہاتھ دھونے میں اتنا گیپ نہ ہو وقت و زمان کا، زمان و مکان کا، کہ یہ خشک ہو جائے۔ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کین گو، گرمیوں میں تو 5 سیکنڈ میں ہی خشک ہو جاتا ہے۔ حنفی مذہب یہ کہتے ہیں کہ موالات شرط نہیں ہے، چاہے 10 منٹ بعد بھی اب دوسرا ہاتھ دو وضو ہو جائے گا۔ مالکی مذہب یہ کہتے ہیں کہ موالات شرط ہے، اسی لیے مالکی مذہب کے جو فرائض ہیں وضو کے، ان میں سے ایک چیز موالات اور دلک بھی ہے، یعنی رگڑنا، اور غسل میں بھی۔ جبکہ حنفی مذہب میں صرف 4 فرائض ہیں، منہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک، ہاتھ سر کا مسل، پاؤں دھونا۔ مالکی فقہ میں 7 ہیں، سوری، نیہ، چاروں فرائض، اور دلک اور موالات۔ اچھا جی، اب یہ آپ کو ایک اصول پتہ چل گیا، امام مالک نے اصول دیا کہ موالات شرط ہے۔ اب بہت سارے مسائل بیان ہوئے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ وہ، اور کانوں کا مسئلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ساری چیزیں کرتے کرتے آخر میں جا کے ایک مسئلہ آیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ، کسی نے وضو کیا ہوا اور موزے پہنے ہوئے ہوں، یعنی خفین، تو اگر وہ کسی وجہ سے خفین اتار دے، اگر وہ کسی وجہ سے خفین اتار دے تو کیا محض اس کے خفین اتارنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو احناف اور شوافی نے یہ کہا، خاص طور پہ احناف نے، کہ اگر تو اس کا وضو ہے اور اس نے مسح کیا تھا خفین پر، اب اس نے کسی وجہ سے خفین اتار دیے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس شرط پر کہ وہ اپنے پاؤں دھو لے صرف۔ حنفی یہ کہتے ہیں، اور غالباً شوافی بھی، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ شوافی کا بھی یہ قول ہے یا نہیں،
کہ اگر اس میں 10-15 منٹ کے بعد بھی وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے ایشو نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ بیچ میں کوئی حادث نہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہو پیشاب پوٹی وغیرہ, تو اس کا وضو قائم رہے گا. کیونکہ حنفی میں نے آپ کو کیا بتایا موالات کے قائل نہیں تھی. ممالک مالکیوں نے کہا کہ جیسے ہی اس نے خفین اتارے اسے فوراً پاؤں دھونے, ورنہ زمان و مکان کا جو گیپ آئے گا وقفہ آئے گا اس کی وجہ سے اس کا وضو بھی گیا. کیوں؟ کیونکہ موالات کے قائل تھے کہ ایک اعضا کو دوسرے عضو سے ایک عضو کو دوسرے عضو سے پہلے آپ نے پے در پہ دھونا ہے, بیچ میں ٹائم نہیں آنا چاہیے کہ خشک ہو جائے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ موالات جو انہوں نے وہاں ایک مسئلہ تھا وضو کے شروع میں, وہ کہاں تک اثر انداز ہو رہا ہے. تو اس لیے ایک اصول ہوتا ہے جس کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے تمام مسائل میں, اور وہ ہر مسئلے کے اوپر مسئلہ یہ ہوتا ہے جب تک آپ پڑھو گے نہیں. اب مالکی مذہب کے اصول ہے, استحسان ہے, استخراج ہے, عمل اہل مدینہ, یہ آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری تقلید کرو اور سم تھنگ لائک دیٹ, ہم صرف آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ پڑھو, خدا را پڑھو, پڑھو پھر فیصلہ کرو. بدایت المجتہد پڑھو, آپ کو پتہ چلے کہ اجتہاد کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح مختلف چیزیں ورک آؤٹ کرتی ہیں فقہا کے درمیان. بدایت المجتہد از اے ویری امپورٹنٹ بک. آپ کو پتہ چلے پھر خود فیصلہ کرو. اگر تب بھی آپ کو نہ ایک بات سمجھ میں اور آپ کو کہ نہیں میں ایسی فری لینسر ٹھیک ہوں, ادھر کی ہوں تو ادھر کا روڑا بانمتی نے کنبا جوڑا, تو ویل اینڈ گڈ, کوئی آپ کے اوپر لا تثریب علیکم اليوم لا اکراہ فی الدین, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل, حنفیوں کے نزدیک امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک, امام محمد نہیں, امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ, ان کے نزدیک اقرات ٹرمینالوجی سمجھ لیجیے, وہ چیزیں جو موویبل نہ ہوں جیسے پلاٹ زمین, اور منقولات وہ ہوتی ہیں وچ آر موویبل, چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں, صوفہ کرسی. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو کہ عقارات میں سے ہو اس کی بے قبل القبض جائز ہے. جبکہ شافعی کہتے ہیں کہ قبل القبض جائز نہیں, اور موالک کا ایک الگ قول ہے, لیکن ابھی میرا یہاں بتانا وہ مقصد نہیں ہے. شافعی کہتے ہیں کہ چاہے منقولات ہو یا غیر منقولات ہو, اس کی بے آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہ ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کی دادا ہے, وہ ایک پلاٹ خریدتے اور وہ آگے کسی کو بیچ دیتے, یا مثال کے طور پہ اور آسان کر لیتے ہیں, آپ کے دادا جو ہیں وہ کسی سے پلاٹ خریدتے ہیں, لیکن ابھی انہوں نے جا کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا تھا اور اس سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے. اب اگر تو آپ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے فتوے کو فالو کرتے ہوں گے, سمجھ رہے ہو, یعنی آپ کو تو نہیں پتہ نا پیچھے کی ورکنگ کے منقولات اقرارات کیا ہوتے ہیں, آپ تو جا کے فتویٰ لوگے. یہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ رفع الیدین اور یہ مسائل ہوتے ہیں آسان, تو یہ آپ کو فوراً بخاری 735 نکالیے شروع ہو گئے. یہ مسائل ہوتے ہیں مشکل, ان میں دماغ چلتا نہیں ہے, تو اس میں جا کے لوگ فتویٰ لیتے ہیں. اب جب فتویٰ لیتے ہیں اگر تو حنفی امام ہوگا اور اسپیشلی ان فتووں کو فالو کرتا ہوگا, اور امام محمد کے فتوے کو فالو کرنے والے حنفی امام نہیں ہوگا, اگر اس کے پاس پہنچ کے تو کچھ اور فتویٰ دے گا, تو وہ کیا فتویٰ دے دے گا کہ بھائی قبض بھی جائز ہے, لہٰذا وہ پلاٹ آپ کے دادا کو ہو گیا, اس کی وراثت تقسیم ہوگی, اور پلاٹ ہو سکتا ہے زیادہ پروفٹ میں بکے. جبکہ فار ایگزامپل آپ کے پھر ایک نانا بھی ہیں, اور گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے کہ دو نانا, دو بھائی ہوتے ہیں اور اس طرح. تو اب کچھ عرصے کے بعد آپ کے نانا کا انتقال ہوا, اب آپ پھر گئے کسی عالم کے پاس, اس نے آپ کو حدیث سنائی کہ کسی بھی چیز کی بے جائز نہیں ہے, آدھی حدیث سنائی, تعام والی الفاظ ابن عباس کی بخاری کی نہیں سنائی. تو اب کیا ہوگا, اب آپ پھر وہی کرو گے. یا عمل اہل مدینہ, اس نے دیکھو, اس نے صرف ظاہر ایک حدیث سنا دی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کتنی ورکنگ ہے اس کے, تو آپ کو کہ حدیث آ گئی, اب امام شافعی کے مطابق اس نے فتویٰ دے دیا, تو کہے گا کہ بھائی بے جائز ہی نہیں, لہٰذا آپ اپنے پیسے پکڑو جو اس بائر کو دیے تھے, سیلر کو, اور یہ پلاٹ آپ کا ہوا ہی نہیں, وہ پیسے بس بڑھ جائیں گے بغیر پروفٹ کے, تو اب نقصان ہوگا تھوڑا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس عالم سے پوچھ رہے ہو. یہ نہیں کہ بس مجھے جب کوئی عالم ملا میں نے فتویٰ لے لیا جو مجھے پسند آیا, کیونکہ پیچھے پوری ورکنگ ہوتی ہے, پیچھے ایک پوری ورکنگ ہوتی ہے. اب آپ کو کہ یہ بھی تو عالم ہے, میں نے اس سے جا کے پوچھ لیا, نہیں, آپ دیکھ رہے ہو کہ پیچھے کس طرح کی ورکنگ چل رہی ہے, کہ اقرارات, منقولات, دیر از اے ورکنگ. اب جو نئے اہل حدیث ہوئے ہوتے ہیں بچے جذباتی, حدیث آ گئی, ارے بھائی حدیث تمہارے پاس آ گئی, دیر آر اے لاٹ آف تھنگس, اللہ المستعان. اچھا, اب ہم آخری پورشن کی طرف بڑھیں گے, وچ از کہ اسباب اختلاف ائمہ کیا ہیں. وہ کہتے ہیں اتفق الائمہ جميعا على ان الذي لا يدل عنه في التشريع ويقضي على كل ما سوى متوجد وهو کتاب اللہ ثم سنت رسول اللہ, کہ علماء کا تمام جمہور ائمہ کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل ہے
جس سے شریعت موڑی نہیں جا سکتی وہ ہے قرآن اور حدیث. اور جب کبھی قرآن اور حدیث کا صحیح حکم آ جائے تو آپ نے اس کے علاوہ آپ کے لیے کچھ بھی جائز نہیں. وما من امام اللہ بدل غیر یہدی فی اصول علم مجل علیہ القرآن. وہ کہتے ہیں اور کوئی امام ایسا نہیں کہ اس نے اپنی پوری محنت لگا دی یہ بات حاصل کرنے میں کہ قرآن اور حدیث کا مقصد کیا ہے اصل او وہ سننا او ممانیہ ان دونوں کو ملے گا والا رب من حضر وقع بین اختلاف بین الائمہ اختلاف کثیر فی استنباط الاحکام من حاضرین المسلمین. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہوا کہ آیا قرآن کی اس آیت سے مراد کیا ہے. اور اس کی مثالیں میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر تقریر والی میں بہت ساری دی ہیں کہ لمس سے مراد کیا ہے, محض چھونا ہے یا سیکشول ٹچ ہے. اب یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ظاہری قرآن پڑھ کے قرو ثلاثۃ قرو اس سے مراد 3 حیض ہیں یا 3 پاکیاں ہیں, نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کہنا کہ حدیث آ گئی قرآن آ گیا یہ بہت بچوں والی بات ہے علمی دنیا میں. اٹس ریئلی اے جوک. وَيُمْكِنْ حَصْرُ أَسْبَابِ اختلاف النوعین. وہ کہتے ہیں اور ممکن ہے کہ ہم اختلافات کی جو وجوہات ہیں ان کو 2 حصوں پر منقسم کر دیں. اسباب تعامل القرآن والسنہ وثانیہ میں اسباب تخصص السنہ والاسباب التي تعامل القرآن والسنہ. وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک تو یہ کہ قرآن اور سنت کا عموم یعنی کوئی لفظ آ گیا قرآن میں. اب لفظ آیا صلاۃ کے عمومی معنی کیا ہے نماز دعا. وثانیہ اور ان دونوں کا دوسرا کیا اسباب تخصص سنہ کہ قرآن میں ایک لفظ تو آئے ہو لیکن سنت اس کی تخصیص کرتے جیسے اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ کا لفظ تو کہ نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے رسول پر نہیں. صلاۃ کا لفظ دعا نماز یہ سب کے لیے آتا ہے. جب کسی انسان کے ریفرنس سے آئے گا تو اس سے مراد ہوگا درود پڑھنا. جب اللہ کے لیے آئے گا تو یعنی نماز پڑھنا. تو سنت نے اس معنی کو خاص کر دیا کہ اللہ کے لیے جب صلاۃ ہوگی تو وہ ایک خاص حرکات و افعال کا مجموعہ ہے. تو کہتے ہیں جہاں تک اسباب تعامل قرآن سنت ہے عموم قرآن و سنت کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں. ان من خصائص اللغة العربية اشتراك اللفظ في بعض المعاني فاكثر وتردد بين المعنى الحقيقي والمعنى المراد او بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وہ کہتے ہیں کہ لغت عربی کی خصائص میں سے یہ چیز ہے کہ اس کے ایک لفظ میں ایک سے زائد معنی چھپے ہوتے ہیں, اشتراک ہوتا ہے ایک سے زائد معنی کا. اور پھر ہم تردد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہاں معنی جو وہ حقیقی معنی لغوی معنی مراد ہے یا تشریحی یا اصطلاحی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے. او بین اللغوی والمعنی شرعی یا لغوی معنی مراد ہے شرعی معنی. جیسے لغوی معنی صلاۃ کا مطلب دعا ہے لیکن شرعی جب اللہ کے ریفرنس سے ہوگا تو ایک رکوع سجود پر آدھارت ایک پوری عبادت ہے. اسی طرح جو آپ کو ہوتا ہے کہ لمس سے مراد جو سیکشول ٹچ ہے ہم کہتے ہیں ہم بستر کا تو مطلب ہوتا ہے کہ جو بستر پہ آپ کے ساتھ ہو آپ کا دوست بھی بیٹھا ہے اس کا مطلب ہم بستر ہے. لیکن اردو میں جب بھی ہم بستری لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد سیکشول ایک عمل ہوتا ہے. ومن خصائصہما ایضاً اور اس کے خصائص میں سے ایک اور چیز کہ اشتراک الجمل المرکب بین معنی مختلف بسبب ترکیب محرف خاصہ کہ کبھی کبھار جملوں میں ان کی کچھ خاص ترتیب یا الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے استوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا متمکن ہونا اور یہ سب. استوا علی کسی چیز کے اوپر متمکن ہونا اور استوا سیدھا کرنا سمپل یا متوجہ ہونا. اور استوا الی یعنی کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا کہ پھر اللہ جو ہے آسمان کی طرف جو قرآن میں آیا تھا یہ کہ متوجہ ہوا. لیکن جب الرحمن علی العرش استوى آیا تو اس سے مراد ہے کہ عرش کے اوپر متمکن ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ومن المعلوم ان القرآن والسنہ عربیان اور وہ کہتے ہیں معلومات میں سے یہ کہ قرآن اور سنہ جو ہے وہ عربی ہیں. فیہما ما فی لغت العربیہ من هذه الخصائص اس کے اندر وہ کچھ ہے جو لغت عربیہ کے خصائص میں من هذه التي تؤدي الى تمام المعنى جو کہ پھر معنی کے احتمال کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. یعنی اب لمس کا مطلب جو ہے عربی میں مجازی معنی ہے سیکشول ٹچ لیکن لغوی معنی ہے محض ٹچ. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بستر کی طرح آپ یہاں سے کیونکہ اللہ نے وہ دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ اگر یہ ان کے سامنے ہم کتاب اتار دیں ولمسنا اور یہ ہم اس کو چھو لیں یا یہ اس کو چھو لیں وہ جو آیت ہے 8ویں پارے میں ومن ہونا وقال اختلاف فی فہمی ما یدلانی علی. اور وہ کہتے ہیں پھر یہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا اصل فہم کیا ہے جو اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور مشہور زمانہ حدیث کون سی؟ مشہور زمانہ حدیث کے وہ بنو قریظہ والی بخاری کی کہ رسول اللہ نے صحابہ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم بنو قریظہ پہنچ کر ہی سمجھے بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھنا. اب آپ کیا مراد لوگے اس سے
تو صحابہ میں دو گروہ ہو گئے. لہٰذا یہ بچوں کی طرح باتیں کرنا کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد وہ ہے، کہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. تو جب صحابہ میں اور رسول اللہ نے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بولا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے. اللہ معاف کریں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو بنو قریظہ میں کیا ہوا، رسول اللہ نے کہا کہ بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا. اب صحابہ میں دو گروہ ہو گئے. ایک نے کہا کہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا بیچ میں وقت ہو گیا ابھی پہنچے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ نماز تو قرآن کے مطابق مقرر وقت پر فرض ہوئی، رسول اللہ نے پوری زندگی اسی طرح پڑھی ہے. تو رسول اللہ کی مراد یہ تھی. اب دیکھیں انہوں نے عقل استعمال کری، جبکہ رسول اللہ کے الفاظ واضح تھے کہ وہاں پہنچ کے پڑھنا. انہوں نے کہا کہ مراد یہ تھی رسول اللہ کی کہ اتنا جلدی سفر کرو کہ اس سے پہلے وہاں پہنچو، اور انہوں نے نماز پڑھ لی. دوسروں نے قضا کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ظاہر حدیث کو فالو کریں گے، اہل حدیث. تو انہوں نے وہیں جا کے قضا کر کے پڑھی، کیونکہ رسول ہی ہیں جو نماز لائی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں پہنچ کے پڑھنا تو نماز کا اصل وقت وہاں پہ چاہے قضا ہو جائے. تو آخر میں جب رسول اللہ کے پاس مدینہ آئے اور دونوں نے اپنی بات رکھی تو رسول اللہ نے دونوں کو کہہ دیا جاؤ، کسی کو بھی ڈانٹا نہیں، کچھ بھی نہیں بولا. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ کے کبھی کبھار ایک لفظ کے یا ایک قول کے اور اسی طرح قرآن کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے نا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہر بار اس کا یہی معنی ہوگا. تو یہ اس کو کہتے ہیں احتمال. پھر فقہ کے قاعدے وَإِذَا تَطَرَّقَ الْاحْتِمَالُ فَبَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ، وہ آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اور وہ اس کو لمس کریں. اب کیا آپ یہاں اس سے مراد سیکشل ٹچ لوگے؟ کہ اللہ کہہ رہے کہ اگر ہم ان کے اوپر کوئی کتاب بھی نازل کر دیں بتدریج قرطاس میں لکھی ہوئی کاغذ پر، اور وہ اس کو چھو بھی لیں، تو یہ سمجھنا چاہیے دلالت لفظ. لیکن او لامستم النساء جو آئے غالباً سورہ مائدہ میں، وہاں مراد کیا؟ وہاں مراد سیکشل ٹچ ہے. یا امام شافعی، اب امام شافعی اس کو اس پر ظاہری معنی میں لیتے کہ محض ٹچ بھی کر دیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.